السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے روس سے، جہاں پر روس میں افغان پیس ٹاکس کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ اور طالبان کے درمیان جب دوحہ معاہدہ 29 فروری 2020 کو سائن ہوا تھا تو اس کے مطابق امریکی افواج نے مئی 2021 سے پہلے افغانستان سے نکلنا تھا، اور اسی درمیان افغان حکومت اور طالبان نے بھی کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ لیکن جب انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہوئے تو افغانستان میں مختلف لوگوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر افغان حکومت نے کہا کہ یہ طالبان نے کیے ہیں، لیکن طالبان نے یہ الزامات مسترد کیے اور کہا کہ یہ افغان حکومت خود کر رہی ہے تاکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کینسل ہو جائے۔ طالبان نے کہا کہ افغان حکومت نے داعش کو لانچ کیا ہے اور وہ یہ سب کر رہے ہیں تاکہ یہ مذاکرات کینسل ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل حکومت نے ختم ہونا تھا۔ ناظرین، طالبان نے یہ بھی کہا کہ مختلف علاقوں سے ہم نے داعش کی صفائی کر دی ہے، اور جہاں ہم ان پر زمین تنگ کرتے تھے وہاں افغان حکومت انہیں ہیلی کاپٹرز میں بر کر کابل منتقل کرتے تھے۔ بہرحال یہ وہ وجوہات تھے جن کی وجہ سے یہ مذاکرات کینسل ہوئے اور اشرف غنی حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا، جس کے بعد رشیا نے ماسکو میں ایک بار پھر یہ مذاکرات ترتیب دیے ہیں، اور اس میں مختلف ممالک جیسے پاکستان، چین، امریکہ اور افغان حکومت کے عہدیداروں سمیت طالبان کے ممبران بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ افغان حکومت کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم بھی بھیجا گیا ہے، جس میں ایک خاتون بھی ہے۔ خاتون کے حوالے سے بہت سے باتیں ٹرینڈنگ میں رہی کہ آخر ایک خاتون ہی کیوں، اور طالبان کی طرف سے 10 رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ روس میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلہ کن وقت میں سب نے فریقین کو ترغیب دی ہے کہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور اس سے ہم 4 دہائیوں سے مسلط شدہ اس جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے دن تو کچھ خاص نہیں ہوا ہے، بس تعریف وغیرہ تھی، لیکن آگے جو ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر سب سے ضروری رول امریکہ کا ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمی خلیلزاد کا وہاں ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ بھی اس مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے، کیونکہ امریکہ نے بہت سارے جانی اور مالی نقصان کیا ہے۔ ناظرین، ابھی تک افغانستان میں انہوں نے 1000 ارب کے قریب ڈالر خرچ کر دیے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے القاعدہ کا صفایا وہاں سے نہیں کیا، کیونکہ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد وہ اس کا بدلہ لینے آئے تھے افغانستان میں، لیکن وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور اب انہیں یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، بلکہ بھاگنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ آئے اپنی بھی تباہی کر دی اور افغان قوم کی بھی۔ لیکن جس طرح امیر المؤمنین ملا عمر نے کہا تھا کہ امریکہ اپنی مرضی سے آ تو رہی ہے لیکن ہماری مرضی سے یہاں سے نکلے گی، اور یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے فلسطین اور اسرائیل سے، جہاں پر ایک فلسطینی اپنی بیوی سمیت اسرائیل کے قبضہ گروپ کے تشدد کا نشانہ بنا ہے، جس کا نام سعید عواد ہے۔ سعید اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زمینوں پر جا رہا تھا کہ اچانک اسرائیلی قبضہ گروپ نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں شدید زخمی ہوئے۔ اس گروپ نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ سعید نے کہا کہ کچھ ٹائم کے لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب قریب کے فلسطینی نے اس کو دیکھا تو اس کے مدد کے لیے آئے اور قبضہ گروپ کو بھگا دیا، جس کے بعد اسرائیل کے فوجی وہاں آئے۔ سعید کے مطابق اسرائیل کے فوجی ان کو دیکھ رہے تھے جب وہ ان کو مار رہے تھے۔ ناظرین، اسرائیل کی آرمی سے ہم خیر اور انصاف کی امید تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ذرا اس کو سمجھے۔ ناظرین، اسرائیل دھیرے دھیرے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا رہتا ہے، اور یہ قبضہ گروپ خصوصی اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ فلسطین کے زمینوں پر قبضہ کر دے اور اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر دے، جس پر روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ایسے تشدد برے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اسرائیل کی آرمی اس کو صرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سعید نے کہا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہماری گاڑی کے گلاسز بھی توڑ ڈالے اور وہ آسانی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ اگر اسرائیلی آرمی انہیں پکڑنا چاہتے ہوتے تو انہیں گرفتار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کی پولیس کو کمپلینٹ بھی کر دی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ مجھے ان سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی ہیومن رائٹس گروپس کا کہنا ہے کہ 21 دسمبر 2020 سے 13 مارچ 2021 تک 94 پرتشدد واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی آرمی اس کو روک نہیں رہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے پولیس ان کیسز کو ختم کرتے ہیں جن پر کوئی عمل درآمد یا کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔
گی۔ ناظرین، اسرائیل اس وقت اپنے دجالی ریاست بنانے کی طرف گامزن ہے اور وہ اس کے لیے ہر طرح کے حربی استعمال کرتے ہیں۔ وہ فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضے بھی کرتے ہیں اور ان پر تشدد بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا طاقت و قوت ختم کر دے اور کل وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے سامنے کھڑے نہ ہو۔ اور باقی عرب دنیا تو اس پر خاموش بھی ہے اور راضی بھی ہے، کیونکہ سعودی نے مختلف ممالک سے اسرائیل کو تسلیم بھی کروا دیا ہے، جس میں بحرین اور عرب امارات شامل ہے۔ امریکہ نے عرب امارات کو اپر دی تھی کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو امریکہ UAE کو F-35 جنگی تیاری دیں گے جو کہ رڈار پر نہیں آتے، جس پر UAE نے لبیک کہا اور اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ بعد میں اسرائیل کے ناجائز باپ امریکہ نے یہ طیارے اور دوسری ویپنز دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو یہ ہے امریکہ اور یہ ہے اس کی مکاری۔ امید ہے اس سے عرب ضرور سمجھے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے پاکستان سے، جہاں پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اب ہمیں ماضی کو دفن کرنا ہوگا اور آنے والے مسائل کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ انہوں نے یہ باتیں انڈیا کو کہی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انڈیا کو ایسا سازگار ماحول بنانا ہوگا، خصوصاً انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر ہم اگلے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ اور ساتھ میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا امن کی طرف ایک قدم اٹھائے گا تو ہم دو اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس وقت خطے میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ دو بڑے دشمن انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر ایک معاہدہ ہوا جس میں انہوں نے جنگ بندی کی تھی، ایک ایسے وقت میں جہاں پر لوگوں کو ان سے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اسی طرح آپ چین اور انڈیا کا دیکھ لیں، کچھ دن پہلے چین اور انڈیا کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا جس سے لداخ میں دونوں نے اپنے افواج پیچھے ہٹائے اور جنگ بندی کی۔ اسی طرح روس میں افغانستان کے امن کے حوالے سے مذاکرات ایک بار پھر شروع ہوئے ہیں اور افغان طالبان اور افغان حکومت بھی ایک بار پھر مذاکرات کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں اور حالات تیزی سے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دیا ہے کہ انہیں کشمیر میں حالات سازگار بنانے ہوں گے تاکہ ہم اس پر متفق ہو جائے اور آنے والے مسائل کے لیے ایک ساتھ ہو جائے، پھر چاہے وہ افغان پیس ٹاکس ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ۔ لیکن اس پر انڈیا کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن امریکہ نے اس کو ویلکم کیا ہے اور دونوں ممالک کو امن لانے کے لیے کہا ہے۔ اور BJP کا تو سارا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ کریں گے یا پاکستان کے خلاف رہیں گے، اور اسی بیانیے سے وہ الیکشن جیتتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ امن کی طرف آ جائے، اور اگر وہ آئے بھی تو ان کو الیکشن سے پہلے کوئی مسئلہ بنانا ہوگا تاکہ وہ پھر سے اس پر الیکشن جیتے، جس طرح مودی نے پلوامہ اور بالاکوٹ میں کیا اور ان کو پاکستان سے مار بھی پڑی۔ اس لیے ایک مستقل امن اس خطے میں مودی کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں دکھ رہا۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔